اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مشہور روایت ہے، پھر جب مؤذن فجر کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا اور فجر طلوع ہو جاتی، یعنی صبح کی روشنی پھیلنے لگتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے اور 2 رکعتیں ہلکی یعنی فجر کی سنتیں پڑھتے اور اس کے بعد اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ مؤذن اقامت کہنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگے رہنا رزق کے حصول میں بہت زیادہ باعث نفع ہے۔ حدیث کا مرتبہ موضوع سند میں ابو داؤد سلمان بن عمرو نہی ہے جو کذاب ہے۔ ترجمہ: سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں صبح کے وقت سوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ نے مجھے پاؤں سے ہلایا، پھر فرمایا، بیٹی اٹھو، اپنے رب العزت کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور غفلت شعار لوگوں کی عادت اختیار نہ کرو۔ اللہ رب العزت طلوع فجر سے سورج نکلنے تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تلاش رزق کی خاطر نماز فجر سے طلوع آفتاب تک مت سویا کرو۔ حضرت انس سے اس کی وضاحت طلب کی گئی تو فرمایا کہ اس وقت 70 بار تسبیح تکبیر استغفار کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے۔ ترجمہ: زمین کی سطح پر کیے جانے والے 3 کاموں کی وجہ سے زمین اپنے دکھ کا اظہار کرتی ہے۔ ناحق خون بہنے سے، وہ غسل جو زنا کے ارتکاب کے بعد کیا جائے، اور طلوع آفتاب سے پہلے سونے سے۔ حضرت ابو وائل فرماتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گئے اور دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی، لیکن ہم تھوڑی دیر دروازے کے ساتھ ٹھہرے رہے تو ایک باندی آئی اور اس نے کہا کہ تم اندر کیوں نہیں داخل ہو رہے ہو؟ تو پھر ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے اندر داخل ہونے سے روکا ہے جبکہ تمہیں اجازت دے دی گئی تھی؟ تو ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، سوائے اس کے کہ ہم نے سوچا کہ گھر والوں میں سے کوئی سو رہا ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا۔ راوی نے کہا کہ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی، یہاں تک کہ پھر خیال ہوا کہ سورج نکل گیا ہے، تو باندی سے فرمایا، دیکھو کیا سورج نکل آیا ہے۔ متعدد روایات میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم کرتے ہیں، یعنی جو لوگ اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں وہ رزق کی برکت سے محروم رہتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ ممانعت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک پورے درمیانی وقت میں سونے میں ہے، اور اس وقت سونا غفلت شعار لوگوں کی عادت ہے، اسی طرح سلف کے تعامل کے بھی خلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو سورج طلوع ہونے تک اپنی نماز کی جگہ ہی بیٹھے رہتے تھے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے، اس وقت میں ذکر الہی میں لگے۔ حصول رزق میں زیادہ باعث نفع ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ رواج بنا ہوا ہے کہ نوجوان رات کے 2 بجے 3 بجے تک موبائل فون پر مصروف رہتے ہیں، پھر ان سے صبح کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے اور دوپہر تک وہ آرام فرما رہے ہوتے ہیں، اور گھر میں ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہوتا جو انہیں ایسا کرنے سے روکے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایسی نوجوان نسل کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور کیا کچھ ان کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے جو ایسے حالات کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو بھی انسان صبح سویا پڑا رہتا ہے تو اس عمل کو اسلام نے سخت ناپسندیدہ قرار دیا ہے کہ صبح دوپہر کے علاوہ کسی بھی اور وقت میں مت سویا کرو، جسے کہلولہ کہا جاتا ہے۔ وہ دوپہر کے اوقات میں ہی ادا کیا جاتا ہے، اور یہ عمل ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ کہلولہ وہ نہیں جس میں انسان دوپہر میں پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں۔ کہلولہ سے مراد وہ عمل ہے جس میں آپ خواہ کھانا کھا چکے ہیں یا نہیں، بس تھوڑی دیر تک آرام کرنا دور کے اوقات میں، تاکہ آپ کا جو باقی کا دن ہے
وہ اچھی طرح سے گزرے اور آپ دن کے باقی حصے میں اپنے کاموں کو اچھی طرح سے انجام دے سکیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، کھانا کھا کر فوراً مت سویا کریں، کیونکہ اس سے انسان کے دل میں بھی سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آج کی تاریخ میں تو یہ بات اس حد تک گہرائی تک آ پہنچی ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹرز کا بھی یہ ماننا ہے کہ اگر انسان کھانا کھا کر فوراً سو جاتے ہیں تو وہ دل کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور یہی بات 1400 سال قبل ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اب آتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس ارشاد کی طرف جو انہوں نے فرمایا تھا۔ جب ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور فرمانے لگا، یا علی، صبح سویرے جو انسان سویا پڑا رہتا ہے اس کی قسمت میں کیا کچھ لکھا جاتا ہے؟ تو جواب میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمانے لگے، اے اللہ کے بندے، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو بھی انسان صبح کے اوقات میں سویا پڑا رہتا ہے اور وہ فجر کی نماز بھی قضا کر بیٹھتا ہے اور یا پھر وہ فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتا ہے، تو جب فرشتے آسمانوں سے ان کے مقدر کا رزق لے کر تقسیم کرنے کے لیے زمین پر اترتے ہیں اور وہ رزق انسانوں میں تقسیم کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ انسان سوئے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے فرشتے وہ رزق واپس لے کر آسمانوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور جب وہ بندہ نیند سے فارغ ہو کر اٹھتا ہے تو پھر ایسے لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں۔ آپ جب ان سے پوچھیں گے کہ صبح کتنے بجے اٹھتے ہو تو وہ آپ کو جواب میں یہی کہیں گے کہ ہماری تو آنکھ صبح کھلتی ہی نہیں، ہم صبح اٹھتے ہی نہیں، اٹھنا بہت مشکل ہے ہمارے لیے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ رزق ان پر تنگ کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ تنگ دستی اور بے روزگاری کی شکایت کرتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ صبح جلدی اٹھا کریں، صبح کی نماز ادا کریں اور کوشش کریں کہ مرد حضرات نماز باجماعت ادا کریں، پھر قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد آپ اپنے دن کا آغاز کریں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دن کیسا گزرتا ہے، آپ کے دن میں برکت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ دوپہر کو سو کر اٹھتے ہیں ان کے حالات کچھ یوں ہوتے ہیں کہ ان کے دن کے کچھ کام بھی انہیں سمجھ میں نہیں آتے، وہ یہ جان ہی نہیں پاتے کہ آج کا دن کیسا گزرا ہے، بلکہ انہیں کوئی کام بھی سمجھ میں نہیں آتا، اور پھر پلک جھپکتے ہی شام اور مغرب کی اذان ہونے لگتی ہے۔ اور جو انسان صبح جلدی اٹھتے ہیں وہ اپنے کام بھی بھرپور طریقے سے سر انجام دے پاتے ہیں، ان کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور وہ ایک پرسکون اور خوشحال زندگی گزارتے ہیں، اور وہ کسی بیماری میں مبتلا بھی نہیں ہوتے، وہ تندرست ہوتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں انسان کے صرف کھانے پینے کی روٹین متاثر نہیں ہوتی ہے، بلکہ سحری میں جاگنے کے سبب دن بھر کی نیند کا شیڈول بھی خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ بے احتیاطیوں کی وجہ سے رمضان کے مہینے میں جہاں صحت بہتر ہونی چاہیے وہیں پر صحت نہ صرف خراب ہوتی ہے بلکہ مختلف بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ روزہ رکھنا صحت کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے، لیکن جو لوگ رمضان میں سینے میں جلن، گیس اور اس سے ایسی دوسری بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، اس کا سبب روزہ نہیں بلکہ ان کی اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ سارے دن کے روزے کے بعد جو لوگ پہلے سے ہی کسی بیماری کا شکار ہوں، ان کی سحر و افطار میں کی جانے والی غلطی ان کے گلے کا ہار بن جاتی ہے۔ ایسی ہی کچھ غلطیوں کے بارے میں ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ جو لوگ باقاعدگی سے ورزش کرنے کے عادی ہوتے ہیں وہ سحری یا افطار کے شیڈول کے سبب پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اکثر سحری یا افطاری کے بعد ورزش کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اس سے ایک طرف تو بدہضمی کا خطرہ ہوتا ہے اور دوسرا اس کی وجہ سے ہڈیوں اور پٹھوں میں درد بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ورزش کرنا ضروری بھی ہو تو اس کے لیے سب سے بہترین وقت سحری سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت میں انسان کا معدہ بالکل خالی ہوتا ہے اور صحت کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ کچھ لوگ رات کو دیر سے کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور نیند کی وجہ سے سحری نہیں کر پاتے۔ سحری چھوڑنے کی وجہ سے روزے کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے، جو کہ جسم کی اندرونی کمزوری میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتے ہیں، جس سے نہ صرف چہرے کی چمک دھمک ماند پڑ جاتی ہے بلکہ قوت مدافعت میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ سحری کے وقت بھلے ایک گلاس پانی کا یا ایک کھجور ہی کیوں نہ کھا لی جائے، لیکن سحری لازمی طور پر کی جائے۔ افطار کے بعد پیٹ میں جب دن بھر کے بعد غذا جاتی ہے تو انسان سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ افطار کے بعد بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد سونے لیٹ جاتے ہیں، اور ایسی ہی غلطی لوگ سحری کے وقت بھی کرتے ہیں اور کھانا کھاتے ساتھ ہی سو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رمضان کے بعد ایسے لوگ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔
یا پھر ان کے خون میں کولیسٹرول کا لیول بڑھ جاتا ہے جو کہ بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے اپنی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ان ساری غلطیوں سے بچنا چاہیے تاکہ ان کی وجہ سے ہماری صحت متاثر نہ ہو اور ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔